علیکم آج ہمارے ساتھ السلام علیکم آج ہمارے ساتھ ابراہیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے ابراہیم بھائی اپنے انٹروڈکشن کروائیں. السلام علیکم. میرا نام ابراہیم خان سواتی ہے. میں القادر ای کامرس ٹریننگ پروجیکٹ میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کرتا ہوں. اس کے علاوہ مختلف ادب شناس کے حلقوں سے میرا تعلق ہے. ہمارا لنکنگ کارنر میں ایز اے ایف او سی میں کام کرتا ہوں اور تقریباً 5 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے ایڈمنسٹریشن کا. تو آج ہمیں مدعو کیا ہے انصار بھائی نے. تو ابراہیم بھائی آج جو ہم اس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں وہ ٹاپک ہے اسٹریس اور ڈپریشن. دیکھا جائے تو معاشرے میں ہر کوئی بندہ یہ بولتا ہے مجھے تو بھائی ڈپریشن ہو گیا, مجھے تو انزائٹی ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی میں ان کو انزائٹی اور ڈپریشن ہوا ہے یا وہ کوئی بہانہ بناتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر مغرب کی طرف نظر کی جائے, ویسٹ کی طرف نظر کی جائے, تو وہاں پہ ہر گلی میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہوا ہے. وہ لوگ اس بیماری کو سیریس لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں مشرق میں, خاص طور پہ پاک و ہند میں, یہ بیماری کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا. ہمارے ہاں بھی گلی گلی میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہونے چاہیے, لیکن اس کی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس بیماری کو سیریس نہیں سمجھا جاتا. ہر دوسرا بندہ ڈپریشن اور اسٹریس کا شکار ہے, لیکن اسے خود نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ میں ایک ریسرچ کر رہا تھا, وہاں پہ یہ بتایا جا تھا کہ پاکستان میں 90% لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. یعنی اس کو ڈپریشن اور انزائٹی کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ بس اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے, وہ پیناڈول کی ٹیبلیٹ کھاتا جا رہا ہے, لیکن اس کو سکون نہیں ملتی ہے. تو آپ بتائیں اکارڈنگ ٹو اسلامک ویوز کے ذریعے ہم انزائٹی اور ڈپریشن کو کیسے ریکور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا, آپ کو یہ اویئرنیس حاصل کرنی ہوگی کہ آپ بیمار ہیں. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. جب تک آپ یہی نہیں مانیں گے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیسے جائیں گے؟ اب بات یہ آتی ہے کہ بھائی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسٹریس اور انزائٹی کا کیا حل ہے. تو میرے بھائی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ مسلمان کبھی بھی ڈپریس نہیں ہو سکتا. مسلمان کو ڈپریشن سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کی زندگی بامقصد ہوتی ہے. اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. ڈپریشن میں وہ جاتا ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو جو بندہ اپنی عبادت کے لیے جس کو پیدا کیا گیا, وہ یہ سوچے کہ یا اللہ, جب تو نے ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد بنایا تو میری زندگی کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. تو مجھے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو آخر میں مجھے بتائیں ابراہیم بھائی, دیکھا جائے تو اس وقت جو ہماری جو خواتین ہیں وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں, مردوں سے زیادہ خواتین ڈپریشن کا شکار ہیں. تو ایسی کیا وجہ ہے جو خواتین جو ڈپریشن کا شکار ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں؟ دیکھیں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, مرد ہو یا خاتون ہو, ڈپریشن کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہے, تو دیٹس وائی خواتین میں یہ مرض بھی زیادہ ہے. 50%, مور دین 50% ہمارے پاس خواتین ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق قرب قیامت میں خواتین جو ہے یہ مردوں سے زیادہ ہوں گی. تو دیٹس وائی یہ خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خواتین چونکہ گھروں میں رہتی ہیں اور اس طرح کی جو فریش ایئر ہے وہ نہیں لیتی, تو دیٹس وائی وہ ڈپریشن اور اسٹریس کا شکار ہوتی ہیں. اس کے علاوہ خواتین میں یہ مرض زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین اپنے آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس میں لے کے جاتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ یار میری پڑوس نے جو ہے, میری پڑوسن نے نئے کپڑے پہنے, میں نے نہیں پہنے. تو وہ کمپیریزن کی وجہ سے نا انفیریورٹی کمپلیکس میں جاتی ہیں, اور انفیریورٹی کمپلیکس سے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا مریض بن جاتی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ خواتین میں زیادہ ہے. اور مرد چونکہ باہر ہوتے ہیں, فریش ایئر میں ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں, اپنے آپ کو جاب وغیرہ پہ دیگر کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. تو دیٹس وائی ان کو کمپیریزن کا ٹائم ہی نہیں ملتا. جب وہ اپنے کمپیریزن نہیں کرتے تو وہ انزائٹی کا شکار نہیں ہوتے. یہ وجہ ہے. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. کو سیریس لیتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں مشرق میں, خاص طور پہ پاک و ہند میں, یہ بیماری کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا.
हमारे यहाँ भी गली गली में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, लेकिन उसकी ना होने की वजह ये है कि हमारे यहाँ इस बीमारी को सीरियस नहीं समझा जाता। हर दूसरा बंदा डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि मैं बीमार हूँ। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं एक रिसर्च कर रहा था, वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में 90% लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में कोई पता नहीं है, यानी उसको डिप्रेशन और एंजाइटी क्या है उसको पता ही नहीं है। वो बस अपने आप को ये समझता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो पैराडोल की टेबलेट खाता जा रहा है, लेकिन उसको सुकून नहीं मिलती है। तो आप बताएं, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक व्यूज़ के ज़रिए हम एंजाइटी और डिप्रेशन को कैसे रिकवर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, आपको ये अवेयरनेस हासिल करनी होगी कि आप बीमार हैं। जब बंदा बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। जब तक आप यही नहीं मानेंगे कि आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? बिल्कुल। अब बात ये आती है कि भाई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेस और एंजाइटी का क्या हल है। तो मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखना कि मुसलमान कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकता। मुसलमान को डिप्रेशन सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। क्यों? क्योंकि मुसलमान की ज़िंदगी बामकसद होती है, उसकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है। डिप्रेशन में वो जाता है जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नो इंस को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। तो जो बंदा अपनी इबादत के लिए जिसको पैदा किया गया, वो ये सोचे कि या अल्लाह, जब तूने एक छोटी सी छोटी चीज़ का भी कोई ना कोई मकसद बनाया तो मेरी ज़िंदगी का भी तो कोई मकसद होगा। तो मुझे उस मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज़ी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। तो आखिर में मुझे बताएं इब्राहिम भाई, देखा जाए तो इस वक्त जो हमारी जो ख़वातीन है वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार है। तो ऐसी क्या वजह है जो ख़वातीन जो डिप्रेशन का शिकार है, आप क्या समझते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार है? देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, मर्द हो या खातून हो, डिप्रेशन का शिकार कोई भी हो सकता है। लेकिन चूँकि हमारे माशरे में ख़वातीन की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो दैट्स वाई ख़वातीन में ये मर्ज़ भी ज़्यादा है। 50%, मोर देन 50% हमारे पास ख़वातीन हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मुताबिक क़ुर्ब क़यामत में ख़वातीन जो है ये मर्दों से ज़्यादा होंगी। तो दैट्स वाई ये ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। और दूसरी वजह ये है कि ख़वातीन चूँकि घरों में रहती हैं और इस तरह की जो फ्रेश एयर है वो नहीं लेती, तो दैट्स वाई वो डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार होती हैं। इसके अलावा ख़वातीन में ये मर्ज़ ज़्यादा होने की एक वजह ये भी है कि ख़वातीन अपने आप को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जाती हैं, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करती हैं। वो देखती हैं कि यार मेरी पड़ोस ने जो है, मेरी पड़ोसन ने नए कपड़े पहने, मैंने नहीं पहने। तो वो कंपैरिजन की वजह से ना इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जाती हैं, और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से वो डिप्रेशन और एंजाइटी का मरीज़ बन जाती है। तो ये वजह है कि ख़वातीन में ज़्यादा है। और मर्द चूँकि बाहर होते हैं, फ्रेश एयर में होते हैं, वो अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, अपने आप को जॉब वगैरह पे, दीगर कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। तो दैट्स वाई उनको कंपैरिजन का टाइम ही नहीं मिलता। जब वो अपने कंपैरिजन नहीं करते तो वो एंजाइटी का शिकार नहीं होते। ये वजह है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।